طرف یہ RSS ہندوستان کو لے کے جا رہی ہے، اس کے اندر کسی کی جگہ نہیں ہے. کوئی بھی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے اس کو غدار کہہ دیتے ہیں کہ ملک کے خلاف ہے. یہ ہندوستان کو اس سے زیادہ خطرہ ہے. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، پاکستان کبھی بھی پہل نہیں کرے گا. تاہم ایٹمی ممالک کی ٹینشن بڑھی تو دنیا کو خطرہ ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کا انتباہ. سکھ کنونشن سے خطاب میں کہا مسئلہ کشمیر مذاکرات سے حل ہوگا. مودی نسل پرستی کے نظریے پر چل رہا ہے جس کا سب سے زیادہ خطرہ خود بھارت کو ہے. پاکستان کی سفارتی کامیابی بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور شکست. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے خارجہ کمیٹی کو مقبوضہ کشمیر پر بھارتی مظالم سے آگاہ کر دیا. ارکان نے بھارت پر دباؤ ڈالنے کی حامی بھری. مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی انتہا. لاک ڈاؤن 29ویں روز میں داخل. چپے چپے پر فوج تعینات. وادی میں انسانی المیہ کیمروں سے جاسوسی شروع کر دی. قابض فوج بچوں کو. پاک فوج کے ترجمان مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کے ہیرو میجر جنرل آصف غفور کے پوسٹرز وادی بھر میں لگا دیے گئے. کشمیریوں کے لیے آخری گولی اور آخری سپاہی تک لڑیں گے. پوسٹرز میں DG ISPR کا بیان تحریر. 4155 Zulu of the Indian Navy. بھارتی دہشت گردی کے باوجود پاکستان کا جذبہ خیر سگالی. بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کو قونصلر رسائی دے دی گئی. دہشت گرد کلبھوشن کی بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر سے 2 گھنٹے طویل ملاقات. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے بے خوف ماحول میں قونصلر رسائی فراہم کی. وزیر اعظم عمران خان کا ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ. یادگار شہداء پر پھول رکھے. ISPR کے مطابق وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کے خلاف جنگ اور پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر کرنے پر پاک فضائیہ کی کاوشوں کو سراہا. بھارت سی پیک اور گوادر پورٹ کے منصوبوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن بھارت جان لے پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. صدر مملکت عارف حلوی کا پاک بحریہ کی مشقوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اقدامات کا اثر جنوبی ایشیا کی مجموعی سیکیورٹی پر ہوگا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف مظاہرے جاری. لندن میں عوام کا بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے شدید احتجاج. مودی سرکار کے خلاف نعرے. میرپور آزاد کشمیر میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے. طلباء، اساتذہ، خواتین اور نوجوانوں کا کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی. سینٹ میں نیب آرڈیننس ترمیمی بل پیش کر دیا گیا. چیئرمین سینٹ نے بل کو متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا. نیب ایک خود مختار ادارہ ہے لیکن نیب کو لگام دینے کی ضرورت ہے. وفاقی وزیر اعظم سواتی کا اظہار خیال. پیپلز پارٹی نے زرداری کی صحت کا معاملہ سینٹ میں اٹھا دیا. نون لیگ کے سینیٹر راجہ ظفر الحق کا جیل میں زرداری پر ٹارچر کا دعویٰ. اڈیالہ جیل میں قید سابق صدر سے بیٹی آصفہ بھٹو اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں. مین جو فوکس ہے اپوزیشن کا وہ صرف اس کے اوپر ہے کہ زرداری سے پیسے نہ لو چھوڑ دو، نواز شریف صاحب سے پیسے نہ لو چھوڑ دو. یہ ہونا نہیں ہے. پیسے دو ابو لو. پیسے دو اور اپنے ابو بچا لو. نیب میں قانون موجود ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری نے ایک بار پھر پیشکش کر دی. کہا اپوزیشن زرداری اور نواز شریف کو جیل سے رہائی دلانا چاہتی ہے. عوام کو ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں. حکومت نے پاکستانی معیشت کو ریڈ زون میں داخل کر دیا. اخراجات تیزی سے بڑھ رہے ہیں. بیرونی سرمایہ کاری میں بھی کمی ہوئی ہے. رہنما نون لیگ احسن اقبال کی حکومت پر کڑی تنقید. رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کی بھی گھن گرج. کہا حکومت نے 280 ارب روپے کے قرض معاف کر دیے. پارلیمنٹ میں تحریک لانے کا اعلان. چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی. کراچی میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا. مختلف علاقوں میں پانی جمع. سڑکیں تالاب بن گئیں. ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر.
गटर उबलने लगे कि इलेक्ट्रिक की रिवायती बेहिसी, मुतादिद इलाकों में बिजली गायब, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में बारिश का पानी इंतजामिया के दावे भी बहा ले गया। ठड्डो डैम ओवरफ्लो होने से करीबी इलाके डूब गए। कोरंगी कॉजवे भी ज़ेरे आब, सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बारिशों में करंट लगने से हलाकतें, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारी उनके ऑर्डर्स पे हमारी एक कमेटी बन गई है और वो कमेटी जो है वो सारी चीजें आईपीपीस के हवाले से उस पे नजरसानी करेगी और वो उनको इंडिपेंडेंटली देखेगी। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस में पेशरफ, मुल्जिम नासिर जंजुआ और खुर्रम यूसुफ की जमानत क़ाबिल गिरफ्तारी खारिज होने पर दोनों मुल्जिमान इहाता अदालत से गिरफ्तार। मियां तारिक के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी गई। रहीम यार खान में पुलिस की हिरासत में हलाकत। एटीएम चोर सलाहुद्दीन के कत्ल का मुकदमा दर्ज, वालिद ने बेटे को जहनी माजूर करार दे दिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तहकीकाती टीम भी तश्कील। लाहौर में पुलिस गर्दी का एक और वाकया, गुजरपुरा पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान हलाक, मुकदमा दर्ज। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस में पेशरफ, मुल्जिम आतिफ जमान ने मुकदमे में शामिल दहशतगर्दी के दफात को चैलेंज कर दिया। मकतूलीन के साथ माली तनाज़ा था जिसमें इंसदादे दहशतगर्दी के दफात लागू नहीं होती। दरख्वास्त में मौक़िफ़, मुकदमे को सेशन अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा। अटक में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग, मैट्रिक की तालिबा समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में ना आ सके। मर्दान में 4 साला बच्ची इकरा के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। बच्ची के कातिल पड़ोस की कम उम्र बहनें निकली। मुल्जिमान गिरफ्तार, एतराफ़े जुर्म कर लिया। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर में 15,000 से जायद एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब। कोयटा में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। डीआईजी अब्दुल रज़ाक चीमा कहते हैं जुलूसों की फिजाई निगरानी भी की जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम के मैनेजर के ओहदे के लिए नवीद अकरम चीमा फेवरेट करार। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन खान का नाम भी ज़ेरे गौर से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि जिस दिन वजीर आजम बना भारत को दोस्ती का पैगाम दिया, लेकिन भारत ने मुस्बत जवाब ना दिया। आज जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकत हैं। तनाव बढ़ा तो इससे दुनिया को खतरा है, मगर पाकिस्तान की तरफ से कभी पहल नहीं होगी। वजीर आजम ने खबरदार किया कि जंग से एक मसला हल होता है तो 4 और मसले खड़े हो जाते हैं। जो भी जंग से मसले हल करने की कोशिश करता है उसमें अकल ही नहीं है, उसने तारीख ही नहीं पड़ी हुई दुनिया की। 80 लाख लोगों को बंद कर दें, ना कोई न्यूज आ रहे थे, ये तो हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जंग किसी भी मसले का हल नहीं, मसला कश्मीर भी मुज़ाकरात से हल होगा। वजीर आजम का एक बार फिर मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम। कोई भी जंग से मसले हल होते हैं, जो भी जंग से मसले हल करने की कोशिश करता है उसमें अकल ही नहीं है, उसने तारीख ही नहीं पड़ी हुई दुनिया की। आप एक मसला हल करते हैं जंग से, 4 और मसले खड़े हो जाते हैं। सिख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, जंग हुई तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। हम 2 न्यूक्लियर आर्म मुल्क हैं, अगर ये आगे टेंशन बढ़ती है तो दुनिया को खतरा है इससे। वजीर आजम ने कहा, मोदी सरकार RSS के नजरिए पर चल पड़ी। इससे सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिख भी खतरे में है। आज मुसलमानों से जो हो रहा है हिंदुस्तान में, यही RSS की आइडियोलॉजी, और ये रुकेगी ही नहीं। यहाँ ये दलित को भी तंग करेगी, ये सिख मजहब के ऊपर भी जाएगी, क्योंकि ये टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है। वजीर आजम का कहना था कि दोनों मसला गुर्बत और अफलास है। सिखों के लिए मल्टीपल वीजा और ऑन अराइवल वीजा पॉलिसी का भी इशारा दे दिया।
پاکستان کی بھارت کے خلاف ایک اور بڑی کامیابی، جنوبی ایشیا کے حوالے سے یورپی پارلیمنٹ کی خارجہ کمیٹی کو جموں کشمیر پر بھارتی مظالم سے آگاہ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کمیٹی کو بریفنگ دی، جس پر اراکین نے بھارت پر دباؤ ڈالنے کی حامی بھر لی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، آج نیوز کے نمائندے محمد یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یونس بتائیے گا۔ جی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج یورپین پارلیمنٹ کی جو خارجہ امور کی کمیٹی اور انسانی حقوق کی کمیٹی کا اجلاس یورپین پارلیمنٹ میں ہو رہا تھا، تو اس میں آج راجہ فاروق حیدر نے تمام اراکین کو بریفنگ دی۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ یورپین پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ڈیڈ لاک اور کرفیو کے حوالے سے ان میں تشویش پائی جاتی ہے، اور وہ اپنی سفارتی ذرائع سے بھارت پہ دباؤ ڈالیں گے کہ کرفیو کے خاتمے کے لیے کام کیا جائے، کیونکہ اس سے مقبوضہ کشمیر میں جو عوام سفر ہو رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ریلیف دیا جائے۔ جی بہت شکریہ محمد یونس صاحب کا۔ دفاعی تجزیہ کار طلعت مسعود نے یورپی پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر پر بحث کو بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے عالمی سطح پر بڑی حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن ابھی ہمیں مزید کاوشیں کرنا ہوں گی۔ یہ میرے خیال میں کافی مؤثر ثابت ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ نے تقریباً 50 برس کے بعد جو کشمیر کا معاملہ تھا وہ اٹھایا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر تو پاکستان کی بڑی حد تک کامیابی ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اور بھی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے ظلم اور بربریت وہاں ہو رہی ہے، اور پاکستان مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ جہاں بھی ممکن ہو سکے اب آواز اس کی اٹھائی جائے۔ بھارت دیکھ، یہ ہوتا ہے بڑا دل، اپنے دشمن کے دہشت گرد کو قونصلر رسائی دے دی۔ پاکستان نے کلبھوشن جادیو کی بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر پاکستان کا بڑا دل، بھارتی دہشت گرد کو قونصلر رسائی دے دی۔ پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبھوشن جادیو کی بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر گرو اہلوالیہ سے ملاقات کرا دی۔ بھارتی جاسوس اور بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کے درمیان ملاقات 2 گھنٹے جاری رہی، جہاں پاکستانی حکام بھی موجود تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے بے خوف ماحول میں قونصلر رسائی فراہم کی۔ کلبھوشن جادیو بھارتی خفیہ ایجنسی را کا جاسوس ہے، جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث رہا ہے۔ اور اب ذکر مقبوضہ کشمیر کا، جہاں کرفیو کا 29واں روز ہے، وادی میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ بھارتی مظالم کے باوجود کشمیر کے عوام گھروں سے نکل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں۔ لاکھوں کشمیری گھروں میں محصور ہیں، غذائی قلت شدت اختیار کر چکی ہے۔ بیرونی دنیا تو دور، کشمیری وادی میں رہنے والے اپنے عزیزوں کی شکل دیکھنے کو ترس گئے ہیں۔ ظلم و ستم اور پابندیوں کے باوجود کشمیریوں کی مزاحمت میں کمی نہ آئی۔ نوجوان پابندیاں روند کر روز گھروں سے نکلتے ہیں۔ پہلے ہی پیلٹ یوز کرتے ہیں، ٹیئر کے شیل یوز کرتے ہیں، اور وہاں پہ وہ بہت سارے یوز کرتے ہیں، پاور شیل یوز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہوتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے۔ تمام قیدی چاہے وہ کسی بھی تنظیم کے ساتھ ہو، اور جو لوکل ہیں ان کو بھی وہاں نہیں چھوڑا جائے گا تب تک ہم کوئی بھی کشمیری پرامن طریقے میں لگا دیے گئے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پوسٹرز میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کشمیریوں کے لیے آخری گولی اور آخری سپاہی تک لڑنے کا بیان تحریر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی حریت رہنماؤں کا اعلان بھی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کشمیری اپنی سرزمین سے بھارت کو نکالنے کے لیے شانہ بشانہ ہوں گے۔ جنت کبھی غاصب بھارتی فوج کا مسکن نہیں بن سکتی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں جنگ میں ایئر فورس کا کردار قابل تحسین ہے۔ پاک فضائیہ نے فروری میں ایئر ڈیفنس کا شاندار مجاہد انور خان نے استقبال کیا۔ عمران خان نے یادگار شہداء پر حاضری دی، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاک فضائیہ نے فروری میں ایریل ڈیفنس کا شاندار مظاہرہ کیا۔ پاک فضائیہ کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی کردار قابل تحسین ہے۔ وطن کا مثبت تشخص ہو یا تعمیری سرگرمیاں، پاک فضائیہ آگے آگے رہتی ہے۔
بھارت سی پیک اور گوادر پورٹ کے منصوبوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، صدر مملکت عارف علوی نے خبردار کر دیا۔ پاک نیوی کی مشقوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں عارف علوی کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں کیے جانے والے غیر قانونی اقدامات کا اثر جنوبی ایشیا کی مجموعی سیکیورٹی پر ہوگا، تاہم بھارت جان لے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ سیاسی اور منتخب قیادت نے بھی بھارت کو دو ٹوک پیغام دیا، کہا مقبوضہ آبادی میں جنگ مودی نے شروع کی، بساط اب ہم لپیٹیں گے۔ دشمن بھارت کے خلاف سب یکجان، قیادت نے مودی سرکار کو دیا واضح پیغام۔ صدر آزاد کشمیر نے کہا مقبوضہ وادی میں جنگ مودی نے شروع کی، بساط ہم لپیٹیں گے۔ نریندر مودی، یہ جنگ شروع تو تم نے کی ہے، اس کی بساط جموں و کشمیر کے لوگ، پاکستان کے لوگ اور جنوبی ایشیا کے مسلمان لپیٹیں گے۔ فواد چودھری نے کہا فضائی حدود جلد بند ہو جائے گی۔ میرا موقف فضائی حدود کے اوپر آپ کو پتہ ہے، ٹریڈ کے اوپر آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے، اور ہم ہندوستان کو کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ان کو سمجھیے کہ وہ نہیں دیں گے، ریلیف نہیں دیں گے، لیکن اس کی ٹائمنگ کے اوپر ہے۔ ٹائمنگ ظاہر ہے کہ وہ صرف ہم نے طے نہیں کرنی ہے، میں نے طے نہیں کرنی ہے، اس میں جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ شامل ہیں، وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ فردوس عاشق وان نے ٹویٹ کیا بھارتی موقف پوری دنیا میں پٹ چکا ہے، یورپین پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر کا زیر بحث آنا سفارتی کامیابی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی نے اقوام عالم کی خاموشی پر تشویش کا اظہار کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کے خلاف لندن میں عوام نے احتجاج